السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں فریدہ صدیقی آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر۔ یہ جو اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، جس کا نام ہے قرآن المجید، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی رحم کی وجہ سے ہم پہ نازل ہوئی ہے، اور اس کا نزول رمضان المبارک میں شروع ہوا۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ طاق پہ سجا کے رکھنے کی نہیں ہے، اور ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن کے خاص حقوق ہم پہ کیا ہیں، کیونکہ جانتے ہیں جب میں اور آپ قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو یہ قرآن ہمارے بارے میں گواہی دے گا، اچھی بھی اور بری بھی، ٹھیک ہے۔ شکایت کرے گا اللہ سے کہ اس نے مجھے طاق پہ سجا کے رکھ دیا تھا اور میری کوئی قدر نہیں تھی، اس نے نہ مجھے پڑھا، نہ میرے اپنی زندگی میں اتارا، نہ مجھ پہ عمل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق ہے کہ اس کو پڑھنا، ناظرہ پڑھنا، عربی میں پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھنا، کیونکہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے، ہمیں اس کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھنا ہے، تاکہ ہمیں پوری طرح ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ کسی عام آتھر کی کتاب نہیں ہے، آپ کے رب کا کلام ہے اور ڈائریکٹ آپ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ پھر اس کے بعد تیسرا حق کیا ہے کہ آپ کو یہ قرآن من و ان سمجھ کے آگے پھیلانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھیلانا ہے۔ تیسرا حق یہ ہو گیا، اور اس کو ہر بچے بوڑھے مسلمان تک پھیلانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو اس طرح پھیلانا ہے کہ دوسرے لوگ بھی ترغیب رکھیں قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ اور چوتھا حق کیا ہے کہ اس پہ من و ان عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اپنی زندگی قرآن کے مطابق ڈھال لینی ہے، کیونکہ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، وہ ریکمنڈیشنز نہیں ہیں، وہ سفارشات نہیں ہیں، وہ صرف تجزیے نہیں ہیں، وہ صرف ساری خالی مشورے نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ احکام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو بتا رہا ہے قرآن میں کہ میری حدود سے تجاوز نہ کرنا، ٹرانسگریشن نہ کرنا، میری حدود کو پامال نہ کرنا، میری حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، میرے قرآن کو اس کو اپنے اوپر زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اس قرآن کا جو حق ہے ہم ادا کریں، کہ اس کو اپنی پوری زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ نے کیا فرمایا ہمارے لیے؟ ہم اللہ کا خلیفہ ہیں زمین میں۔ تو خلیفہ کیا کام کرتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ پورے قانون کو نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی میں بھی دوسروں کی زندگی میں بھی۔ تو یہ قرآن کا چوتھا حق ہے۔ اور پانچواں حق ہے، وہ ہے دعویٰ کا، دعویٰ اللہ، قرآن کی تعلیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام تعلیمات کو آگے بڑھانا، قرآن کو آگے بڑھانا، دعویٰ اللہ کرنا، تبلیغ کرنا، اور قرآن کے نفوذ کی، قرآن کے جو ہے نافذ ہونے کی پوری طرح اپنی زندگی کے آخری وقت تک کوشش کرنا۔ تو یہ 5 حقوق ہیں، ان کو یاد رکھیے، پھیلائیے اور لوگوں میں اس کی تشہیر کیجیے، تاکہ